جی ویسے ان ڈاکٹر صاحب کا مجھے نمبر دیجیے گا جن کی بیگم چوں نہیں کرتی، ذرا پوچھوں میں ان سے راز کیا۔ جی غام صاحب، یہ نسخہ باقیوں کو بھی فراہم کر دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حقوق متعین کیے ہیں۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ وہ بیگم لائیں جو چوں نہ کرے۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اپنے کوئی آدرش ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی تعلیم پائی ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو زندگی بسر کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کی رعایت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کا موقع دینا، یہ اصل چیز ہے۔ یعنی آپ نے ایک گھر بسایا ہے تو باہمی احترام، میوچل رسپیکٹ پر گھر چلائیے۔ یعنی وہ کسی کے چوں کرنے اور نہ کرنے پر نہیں چلنا چاہیے۔ اصلاً یہ ہے، جہاں تک ہمارے ماں باپ کا تعلق ہے، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے ہم بیوی کے حقوق تلف کر دیں گے اور بیوی کے لیے ماں باپ کے حقوق تلف کر دیں گے۔ سب کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ہمارے مذہب نے سکھایا۔ واٹ از دس؟ یعنی شادی سے پہلے کیا کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، حدود و شرائط طے کر سکتے جی ہیں؟ ہاں، شادی سے پہلے آپ جو جی چاہیں شرائط طے کر لیں۔ ہاں یہی بیان کر رہے ہیں ہم سب۔ جی ہاں، آپ ہر طرح کا معاہدہ کر سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو آپس میں مل کر پہلے ہر چیز زندگی کے بارے میں طے کر لیں۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں کرتے، بھائی آپ نے کوئی ملازمت کرنی ہے تو کیا ہوگا، والدین کے ساتھ رہنا ہے تو کیا ہوگا، الگ گھر نہیں لے سکتے تو کیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے طے کرنی چاہیے، معاہدہ لکھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ شادی کی شرطیں پوری کرنی چاہیے۔ تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات رکھ دے اور ان کو لکھیں، ان کو باقاعدہ طے کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔